مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کا پیارا پسندیدہ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے، اور آج کا پروگرام یوں بھی خاص ہے کہ انشاءاللہ الکریم اوراد و وظائف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم آپ کے استخارہ کرنے کی ترکیب بھی ہوگی، تو آپ جو ہیں وہ مکمل ہمارے ساتھ شامل رہیے، مکمل پروگرام میں شامل رہیے۔ آپ ہمیں میسج کے ذریعے بھی اوراد و وظائف طلب کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، وائس بھی کر سکتے ہیں، اور استخارہ ہاتھوات کروانے کے لیے بھی اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب چینل پر جو ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور استخارہ کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل اور برکات ہیں۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، حضرت سیدنا ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، کس سبب سے؟ تو فرمایا، بارگاہ الہی میں میری حاضری ہوئی، میرا حساب لیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا اس کے گناہ شمار کرو، اس کے گناہ کاؤنٹ کرو۔ فرشتوں نے گناہوں کی گنتی کی، پھر حکم ہوا اس نے دنیا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود شریف پڑھے ہیں ان کی گنتی کرو۔ فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود شریف شمار کیے، انہیں کاؤنٹ کیا، بس میرے پڑھے ہوئے درود شریف میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا، پس اے فرشتو کافی ہے، اس کا مزید حساب نہ کرو، اسے ہماری جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ناظرین ہم نے سنی درود پاک کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک کی ہم کثرت کرتے رہیں۔ واقعی درود پاک کی برکت سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیک اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، اللہ و رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو انشاءاللہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو نیت فرما لیں، انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے گیسٹ اعجاز بھائی ماشاءاللہ شامل ہوتے ہیں، اور آپ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اوراد و وظائف بھی ان کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں دعا کا سلسلہ بھی ہوگا، اور اس میں لائیو سلسلہ ہے، تو اس میں نہ جانے کتنے عاشقان رسول دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر شامل ہوتے ہیں۔ کس کی آمین کی برکت سے، کس کی دعا کی برکت سے ہمارا کام بن جائے، اس لیے مکمل پروگرام میں شامل رہیے گا، اللہ پاک نے چاہا تو ضرور کرم ہوگا۔ آئیے، ہمارے پاس جو سوالات آئے ہوئے ہیں ہم پہلے سوالات شامل کرتے ہیں۔ شاید ٹیکنیکلی کوئی پرابلم لگ رہی ہے، تو میں ایک سوال کر لیتا ہوں۔ اگر دل کی گھبراہٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، بعض مرتبہ دل میں بے چینی گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے، تو اگر ایسی کوئی پوزیشن ہو کسی کی
تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھبراہٹ ہو جی تو اس کے لیے امیر اہل سنت کا ایک بہت پیارا عمل جو امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے، جی، اور امیر اہل سنت فرماتے کہ میرے معمولات میں بھی یہ عمل شامل ہیں۔ کیا بات ہے! تو یہ عمل ایسا ہے کہ دل کی گھبراہٹ کی تکلیف ہو یا کسی کو دل کی بیماری لگ گئی ہو، وال بند ہو گئے ہو، تو جی اس طرح کا کوئی بھی دل کا مرض ہو، اس کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ جس کو اس طرح کی تکلیف ہے وہ ہر نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد، جیسے اس نے فرض ادا کیا یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل کی طرف رکھیں، ٹھیک ہے، سینے پر دل جہاں ہے اس طرف، اور یہ آیت مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے دل کی طرف والے جگہ پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل دل کے جملہ امراض کے لیے فائدہ ہوگا، گھبراہٹ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور کبھی اچانک گھبراہٹ ہو جائے تو اس کے لیے پھر ایک آسان عمل یہ کر سکتا ہے کہ لا حول شریف مکمل، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 ٹائمز 60 بار پڑھے، پانی پہ دم کرے اور پی لے، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کی گھبراہٹ کا بہترین وظیفہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کہیں پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے، تو بعض مرتبہ پبلک کو دیکھ کر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں کیسے پرفارم کروں گا، تو کیا یہ وظیفہ اس کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ عمل سے پہلے یہ کام کر لیں؟ یہ جو گھبراہٹ جس طرف آپ ابھی توجہ دلا رہی ہے، بعض اوقات جو ہے نا احساس کمتری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یا پھر ہم نے کسی چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیا، ایسے ابھی کسی کا پرفارم کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہو ڈاؤن گیا ہو ہے اور وہ جاتا ہے۔ جی ہاں، تو ویسے کر تو سکتا ہے کہ اگر گھبراہٹ ہو رہی تو گھبراہٹ کے لیے تو اس کو دم کرے گا تو فائدہ تو ہوگا انشاءاللہ القریب یہ عمل، اور اس کے لیے بس یہ ہے کہ مورل اپنا ہائی رکھنے کی کوشش کرے۔ اس طرح کے کچھ وظائف ہے، جیسے اس طرح کا ایک ہے کہ 19 مرتبہ جو ہے وہ عمل کرنا ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کر جو ہے وہ اپنے عمل کو شروع کرے، اور ایک آیت مبارکہ ہے 16ویں پاری کی آیت مبارکہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا بات! تو یہ پرفارم کوئی بھی کرنا ہے تو اس سے پہلے 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف یہ پڑھ کے بھی اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل اچھا پرفارم کر سکے گا انشاءاللہ۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں مبلغین کے لیے بھی بڑا زبردست یہ نسخہ مل گیا، جو فرسٹ ٹائم درس کرتے ہیں، فرسٹ ٹائم بیان کرتے ہیں، یا کسی منچ پر نعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو بھی ان کے لیے جو ہے یہ بڑا کارآمد وظیفہ ہے کہ وہ اس سے پہلے عمل کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آئیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام منظور احمد ہے، میں دیچو جودھ پور سے ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، میرا کیا من نہیں لگتا ہے کام میں، کچھ دھندے میں، گھر والے بولتے ہیں پھر بھی نہیں لگتا ہے، اس کا کچھ علاج ہو یا کچھ بھی ہو بتا دو۔ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم، میں جالور ضلع سے جلال خان ہوں۔ میرے بچے کے تکلیف ہے، پیروں میں تکلیف ہے، چلتا نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، دماغ سے بھی کمزور ہے، اس طرح کا رکھا کہ ہمیں بتائیں، روحانی علاج بتائیں۔ جی اعجاز بھائی، پہلا سوال تھا کہ وہ کام میں دل نہیں لگتا، جی، تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جس کو کام میں دل نہ لگنے کی تکلیف ہے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوہ لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جائز کام میں دل لگنے کی دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہوگا۔ یہ عمل کو 40 دن لگاتار کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے، بیچ میں اگر گیپ ہو جائے تو پھر اثر نو شروع کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اتنا اس کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ عمل کرنے میں بھی سستی ہے، عمل کرنے میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے، تو اس کے والد صاحب، والدہ، بھائی بہن میں سے کوئی بھی اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آسان عمل، یہ تھوڑی ایک بڑی دعا ہے، اس کو پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوہ لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اگر یہ دعا پڑھنا بھی یاد نہیں ہو پائے
تو تعویذات عطاریہ کے ہمارے الحمدللہ ہند بھر میں اسٹال ہیں، یہاں سے یہ انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی مل جائے گا۔ صحیح۔ ایک آسان عمل بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ عمل گھر کے افراد یا جس کو کام میں دل نہ لگنے کا معاملہ ہے وہ خود بھی یہ کر سکتا ہے کہ 101 بار 101 ٹائمز 101 بار یا اللہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کو لپیٹ کر اپنے بازو پر باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل جائز کاروبار میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اسی طرح بھائی نے اپنے بچے کی طبیعت کا ذکر کیا، ان کے لیے بھی کچھ وظائف وغیرہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے لیے عمل یہ ہے کہ ایک دو عمل جو ہے وہ اس طرح کے مریض کے لیے اور بالخصوص دماغی مرض کے بھی انہوں نے توجہ دلائی ہے تو اس کا ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل دماغی مرض کے لیے بھی ایک اور روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ ایک تو عمل آپ یہ کر لیں کہ 3 دن کنٹینیو بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ہی اپنے بچے پر پڑھ کر دم کرنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا مل جائے گی۔ اچھا، ایک اور عمل آپ یہ کر لیں، یہ آیت مبارک، یہ دعا ہے، دعائے شفا بھی اسے کہا جاتا ہے، تو درود شفا بھی کہا جاتا ہے اسے نہ کسی پلیٹ کے اوپر یا کسی کاغذ پر لکھ دے اور اسے پانی کی بوتل میں ڈال کر، اور اگر پلیٹ پہ لکھا ہے تو اس میں پانی ڈال کر اسے دھو کر بچے کو کچھ دن تک لگاتار پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ وہ درود یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ پڑھنا نہیں ہے، اسے لکھنا ہے۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنج سورہ کے پیج نمبر 180 پر یہ درود شریف آپ کو مل جائے گا۔ یہ درود شریف کو آپ لکھ لیں اور اسے اگر کاغذ پہ لکھا ہے تو پانی کی بوتل میں ڈال کر بچے کو پانی پلاتے رہیں، اور اگر پلیٹ پر لکھا ہے تو پلیٹ میں پانی ڈال کر دھو کر اس کو پلا دے۔ کچھ دن کنٹینیو یہ عمل کریں، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ پلیٹ میں جب اس کو حل کریں گے، اس کو مکس کریں گے، تو اس وقت وضو وغیرہ ہونا ضروری تو نہیں ہے نا؟ بہتر ہے وضو ہو، ایسا ضروری نہیں ہے جی، لیکن بہتر ہے کہ وضو ہو، وضو ہوں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ دماغی امراض کے لیے ایک عمل آپ یہ کر لیں کہ الگ پانی کی بوتل پر آپ لا حول شریف 60 بار اور سورۃ الفاتحہ 1 بار اور آیت الکرسی 1 بار اور تینوں قل 3 مرتبہ، تینوں قل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، جی، ان تینوں کو 3 مرتبہ، یعنی پہلے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سورہ فلق کو 3 مرتبہ، پھر سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور یہ سارے عمل کے اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ یہی پانی ہو سکے تو بچے کو پلائے، اور پانی کے تھوڑے سے قطرے اس انداز سے اپنے ہاتھ میں لے لے کہ پانی کے قطرے زمین پہ نہ گریں، اور اس سے بچے کے دماغ میں سر کی طرف بھی لگا دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک فضل و کرم فرمائے اور شفا کامل عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، یوٹیوب چینل پر بھی ہمارا یہ سلسلہ پروگرام لائیو جا رہا ہے اور سوالات بھی اس میں آ رہے ہیں، مزید آئیں گے، تو آپ سے بھی گزارش ہے اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں لائیو میں سوالات بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، مزید سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اکبر ہے، جالور ضلع اور گام کھوکھا کے رہنے والا ہوں، اور میری بھابھی کے گھٹنوں میں اور پورے شریر میں درد رہتا ہے۔ اس کے لیے بھابھی کا نام نعمہ بانو ہے اور بھابھی کے امی کا نام کمی بانو ہے، اور اس کے لیے روحانی علاج اور استخارہ کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد کان کے درد کے لیے بھی کوئی وظیفہ پوچھنا پڑے گا۔ جی، کیا بتاتے ہیں آپ؟ جو سوال کیا سائل نے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس میں جو انہوں نے نام لیا ہے، پتہ نہیں یہ نام ان کا ایک ہوتا ہے نا کہ عرفن نام بھی رکھا جاتا ہے جی، پکارنے کے لیے، کیونکہ نیمو بانو اور کمی بانو شاید نام بتایا ہے، پتہ نہیں میں نے ہے اسی لیے اشارہ دیا کہ اس کے بعد کان کا وظیفہ ہم نے پوچھنا پڑے گا، اگر ساؤنڈ وغیرہ دیکھ لیا جائے۔ جی، تو اس میں ناظرین سے بس یہ ہے کہ یاد رہے کہ استخارہ جو ہے وہ اصل نام پر ہوتا ہے، ایک عرفن نام ہوتا ہے، بابو فلا فلا، اس طرح کے جو جی، نام رکھے جاتے ہیں ان پہ استخارہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو حقیقی نام ہے جی، وہی
بعض مرتبہ کسی کو پپو تو گڈو سونو مونو کے گھر میں پکار رہے ہوتے ہیں، تو اس سے نہیں ہوگا، جو واقعی نام ہے اسی سے ہوگا انشاءاللہ پھر بھی استخارہ کر لیتے ہیں کسی نام سے. شفقت ہے آپ کی ماشاءاللہ. جی مزید اگر استخارہ سے ریلیٹڈ کچھ کالس ہوں تو وہ بھی دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ارشاد اتاری محلج کھیڑا ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میرے شادی کے 5 سال ہوئے اور پہلے سال میں الحمدللہ پریگننسی رہی تھی، اور پہلے سال میں ڈیلیوری کے ٹائم پہ وہ پریگننسی یعنی ڈیلیوری کے ٹائم پہ بچہ آف ہو گیا، اور ابھی ہمارے 5 سال ہو چکے ہیں شادی کی مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے. پلیز کچھ روحانی علاج بتا دیجیے تاکہ ہماری اولاد ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، نیک صالح اولاد بخیر و عافیت عطا فرمائے. آمین. جی استخارہ کریں. ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم کچھ دیر میں استخارہ کے جوابات بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. مزید جو عاشقان رسول استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے لائیو پروگرام میں چیٹ کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں، استخارہ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلوں. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. رمضان المبارک میں نیک اعمال کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے اور نیکیاں کرنے کی سعادتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. وہیں ایک تعداد عاشقان رسول کی راہ خدا میں خرچ کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتی ہے. صدقہ یہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. جی ہاں، حادثے ٹل جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. بلکہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو. تو اگر ہم اپنے مریضوں کا علاج چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، مشکلوں میں آسانیاں چاہتے ہیں، رب کی مدد چاہتے ہیں، راہ خدا میں صدقہ خیرات کرنے کا بھی اپنا معمول بنائیے. اور میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا اس لائیو پروگرام کے ذریعے سے. دعوت اسلامی انڈیا کے ذریعے الحمدللہ پورے وطن عزیز ہندوستان میں 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا عظیم مدنی کام جاری ہے، اور ایک بڑی تعداد میں ادارے اور اسٹوڈنٹس لے کر دعوت اسلامی چل رہی ہے. بہت سارے اخراجات ہیں. میری آپ سے گزارش ہے اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ للہ رقم وغیرہ سے دعوت اسلامی کا ضرور مالی تعاون کیجیے. اس طرح انشاءاللہ الکریم آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کی رقم سے دین متین کی جو خدمت ہوگی اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف. جی نیمو بانو کا استخارہ کیا گیا. اس میں ان کے استخارہ میں تو یہ وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا، کسی کا کچھ کیا وغیرہ، نظر کے لگ جانا، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں. اور یاد رہے لیکن کہ حقیقت حال اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. عمل آپ یہ کر لیں، جو جن کو تکلیف ہے انہیں کرنا پڑے گا یہ عمل، کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل بدن کے درد کے لیے یہ عمل بڑا مؤثر ہے، فائدہ مند ہے، شفا مل جائے گی. اور گھٹنوں کے درد کے لیے یا بدن کے ہر طرح کے اعضاء میں درد کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الحشر کی، یہ پارہ 28 میں ہے سورۃ الحشر، اس کی آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. یہ آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھے، اول آخر درود شریف. یہ پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے بدن کے جس حصے پر درد ہے وہاں پر اپنا ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم. جی وہ سوال جو بچہ کے حوالے سے، اولاد نرینہ بے اولادی اگر کسی کی ہے تو اسے چاہیے کہ میاں بیوی دونوں عمل کر سکتے، بلکہ بہتر ہے کہ دونوں ہی کریں. یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی تمنا، اولاد کی دعا کر لے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جلد اولاد نصیب ہو جائے گی. یہ جو ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، تو
یہ عمل مرد بھی کر سکتا ہے جی، عورت، انہیں دونوں دونوں کر سکتے کوئی بھی ہیں۔ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام رضا وارث ہے، میں یہاں سگلا اسٹریٹ پہ رہتا ہوں۔ 2 دن سے میرے کو گھبراہٹ بے چینی ہو رہی ہے۔ میری ماں کا نام شمیمہ بیگم ہے، آپ برائے مہربانی ذرا اس طرح کر کے بتائیں۔ جی مزید مزید چلا دیجیے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عبدالتواب ہے، میں اسے جمال پور رہتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ میری وائف کو 2 دن سے طبیعت خراب ہے، جیسے پہلے کا سوچ سوچ کے ان کے دماغ کی طبیعت خراب ہے، تو آپ برائے کرم کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جی اجاز بھائی پہلے روحانی علاج ارشاد فرمائے۔ جو انہوں نے تو میں تو آپ سے مدنی پھول چاہوں گا اس میں کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ پرانی باتیں سوچ سوچ کر طبیعت خراب ہو رہی ہے، یعنی ہوتا ہے انسان کے ساتھ میں کبھی ایسا کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی تھی یا گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا، تو اب وہ یاد آ رہا ہوتا ہے، اور یاد آ کر پھر بندہ گھل رہا ہوتا ہے، اپنا خون جلا رہا ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے بیماری کا پتلا بھی بن جاتا ہے، طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ تو سمجھتا ہوں کہ ماضی کی یادوں میں، ہاں اگر ماضی کی یادوں میں مدینے کی حاضری ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ یاد کرتا رہے، مسجد نبوی شریف کے حسین تصورات میں کھویا رہے۔ لیکن کسی نے کچھ کہہ دیا تھا، رشتہ داروں کی طرف سے کوئی آزمائش ہو گئی تھی، یا کوئی اور اس طرح کا پرابلم ہو گیا تھا، اس طرح کی یادوں میں الجھے رہیں گے تو اس کا تو کوئی سولیوشن ہے نہیں۔ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ اپنے آپ کو وہ کاٹے دار جھاڑی سے جہاں آپ کا دامن الجھ گیا ہے وہاں سے نکالیں، ٹائم ویسٹ نہ کریں، آگے بڑھیں، ذکر و اذکار کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، اللہ سے مدد طلب کر لیں، تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائیں گے، تو یہ سکون بھی ملے گا، ورنہ اگر اسی میں الجھے رہیں گے تو شاید طبیعت بہتر نہ ہو پائے۔ جی کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب وہ جتنا سوچیں گے، جیسے میں نے کہا نا کہ پھر وہ ہوگا کہ خون بھی جلتا رہتا ہے انسان کی، پھر طبیعت کے اندر نشاط پن نہیں رہے گا، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس طرح کی سوچ کی وجہ سے۔ صحیح۔ پھر اور عورت کا معاملہ ہے تو پھر ان کے ساتھ تو بچوں کا پرورش کے بھی معاملات رہتے ہیں، صحیح۔ تو عورت کے اپنی طبیعت کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کی باتیں ہو تو اس کو دل سے نکالے۔ اس میں ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہے، جیسے انہوں نے روحانی علاج بھی مانگا ہے، طبیعت کے لیے بھی روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اور اس طرح کے وسوسوں کو، جو پرانی یادیں ہیں، جو دل خراش تھی یا گھر میں ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یاد آتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر کیا کرے گا، جیسے ہی دل اس طرح کی طرف جائے، پرانی باتوں کی طرف، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا شروع کر دے، یعنی اپنی توجہ کو بس ہٹا دے وہاں سے۔ صحیح۔ یا تو تسبیح فاطمہ پڑھ لے، یا اللہ 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 اس کا ذکر کرنا شروع کر دے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ وہاں سے توجہ ہٹے گی، تو پھر انشاءاللہ صحت میں بھی بہتری رہے گی۔ اب استخارہ فرمائے جب تک میں کچھ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو شیطان سے دشمنی نہیں ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا کہ دشمنی تو ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مصروف کر لیا ہے کہ مجھے شیطان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری اس طرف توجہ نہیں جاتی، دھیان نہیں جاتا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے ناظرین کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی عبادت میں، اس کے رضا والے کاموں میں ایسا مصروف کر لیں ہم کہ ہمیں دیگر چیزیں یاد ہی نہ رہیں۔ اس سے مراد میری یہ ہے کہ اگر کسی نے ہارٹ کر بھی دیا ہے، دل دکھا بھی دیا ہے، یا ماضی میں کوئی آزمائش آپ کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس میں الجھے رہنے سے آپ کا وقت کا بھی ضیاع ہے، آپ کی انرجی کا بھی ضیاع ہے، اور آگے کے لیے آپ جو بہتر کر سکتے تھے اس میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں اور آگے بڑھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں جب بھی اس طرح کی کوئی معاملات ہو نا، ذہنی یا قلبی طور پر کچھ پرابلم ہو رہی ہے، سکون و اطمینان نہیں مل رہا ہے، آپ FGN چینل آن کر کے بیٹھ جائیں۔ جی ہاں، آپ FGN چینل شروع کر لیں، اس کو دیکھیں، اس میں آنے والے پروگرامز دیکھیں گے تو انشاءاللہ دلوں کو تسکین ملے گی۔ ماشاءاللہ ہمارے کئی عاشقان رسول جو ہیں وہ یوٹیوب پر جو روحانی علاج اور استخارہ الحمدللہ لائیو چل رہا ہے، اس میں بھی سوالات بھیج رہے ہیں۔
میں چاہوں گا کہ پہلے استخارہ کا جواب ہم لے لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے طرف سے آنے والے سوالات کو بھی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. جی. رضا وارث بن شمیمہ بیگم کے استخارہ میں یہ کچھ اثرات کے معاملات نظر آ رہے ہیں. اللہ خیر. لیکن یہی ہے کہ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. انہیں چاہیے کہ یہ ہمارے جہاں بھی یہ رہتے ہیں وہاں دعوت اسلامی انڈیا کا روحانی علاج ڈپارٹمنٹ کا اسٹال اگر کہیں لگتا ہے تو وہاں سے تعویذات حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. گھبراہٹ کا ایک روحانی علاج ہم نے ابتداً بھی عرض کیا تھا کہ گھبراہٹ والے یہ عمل کر لیں. 60 بار لاحول شریف والا بھی عرض کیا تھا، تو آپ بھی عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. ایک عمل مزید میں گھبراہٹ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہر نماز کے بعد، نماز کی پابندی آپ پر ہم سب پر لازم ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز مکمل ہو جانے کے بعد میں کم از کم 7 بار، اس سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہے تب بھی اجازت ہے، لیکن کم سے کم 7 بار یہ دعا یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یہ 7 بار پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور اپنے دل کے طرف والے حصے پہ دم کر دے، انشاءاللہ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. یعنی دونوں جگہ پر جو ہے بڑا قوف ہے. جی دونوں بڑا قوف ہیں. برابر. اچھا اعجاز بھائی، یہ ایک سوال آیا ہے ہمارے ندیم شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے تو روحانی علاج بتا دیجئے. پیٹ درد کے لیے بڑا مجرب روحانی علاج ہے کہ جب پیٹ درد ہو تو 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، 3 بار اسے پڑھ کر پانی پہ آپ دم کر لیں اور اس پانی کو پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. ایک اور عمل عرض کرتا ہوں، یہ آیت مبارکہ یاد ہو جلدی یاد ہو جائے ضروری نہیں ہے، اس لیے ایک آسان عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک صفاتی نام یا عظیمو، یا عظیمو، یا عظیمو، یہ 7 بار پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور اسے پڑھ کر بھی پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی انشاءاللہ. جی مزید سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الجبار، میں پیپاٹ سٹی جودھ پور ضلع کا رہنے والا ہوں. میری آنکھوں میں پانی بہت آتا ہے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے گا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جی روحانی علاج. آنکھوں میں پانی آتا ہے یا آنکھوں کا کیسا ہی مرض ہے، جی. وہ موتیا بند ایک بیماری ہوتی ہیں. جی جی. تو اگر کسی کو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں پر، سیدھے ہاتھ کی بھی اور الٹے ہاتھ کی بھی، اس پر دم کر دے، اور یہ دم کرنے کے بعد میں اپنی آنکھوں پر ان انگلیوں کو پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں سے پانی جانا بند ہو جائے گا. یعنی یہ آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی مرض ہو تو اس میں ہاں کیا جا سکتا ہے. ویسے ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیں، مشورہ ہے ان کے لیے. ہو سکتا ہے نمبر بڑھ گئے ہوں یا چشمے کی آمد ہونے والی ہو. جی جی. ایک سوال ہے فرحان بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ بچہ بستر میں پیشاب کرتا ہے، اس کی عمر تقریباً 10 سال بیان کی گئی ہے کہ 10 سال کا ہے بچہ اور وہ بستر میں پیشاب کرتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. بچے اگر اب یہ اس کی اگر ایک وجہ یہ ہے کہ ایسے ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں، جی. اور ڈراؤنے خواب کی وجہ سے پیشاب ہو جاتا ہے بچے کو، تو سونے سے پہلے، اب چھوٹا بچہ ہے تو کوئی اور عمل کر لے اس کے لیے. اگر وہ بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ خود عمل کر سکتا ہے تو بہت بہتر. 21 بار یا متکبرو، یا متکبرو، یا متکبرو 21 بار پڑھ کر یہ ان کے سینے پہ دم کر کے ان کو پھر سلائے. اچھا. انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ پھر اگر ڈراؤنے خواب کی وجہ سے پیشاب ہوتا ہے، خواب بھی آنا بند ہو جائیں گے، پھر اس طرح کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ خواب کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے، بس بعض اوقات یہ بیماری بھی ہوتی ہے اس طرح کی، اس طرح کا مرض بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ، تو یہ ڈاکٹر کو بھی چیک کرا سکتے ہیں، اور شعبہ روحانی علاج کے اسٹال پہ جا کے وہاں سے ایک اسپیشل اس کا تعویذ بھی آتا ہے، وہ تعویذ کے استعمال کی برکت سے الحمدللہ اس طرح کی بیماری انشاءاللہ عز و جل ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ الکریم. ٹھیک ہے جناب، آپ کو آپ کا ماشاءاللہ جواب مل گیا. اچھا، یہ استخارہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا استخارہ بھی ہو جائے. 2 سوالات ہیں استخارہ سے ریلیٹڈ.
فیضان بھائی ہیں، فیضان خان پٹھان، کہتے ہیں کہ کالول گاندھی نگر حضرت میں ایک جاب لگی ہے اور اس میں چاہتا ہوں کہ مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں۔ والدہ کا نام نہیں بتایا؟ والدہ کا نام انہوں نے نہیں بتایا۔ اور اسی طرح فرحان شیخ نے جو ابھی بچے کے لیے روحانی علاج مانگا تھا بستر میں پیشاب کے حوالے سے، تو یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کا بھی استخارہ ہو جائے، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ کب تک بستر میں پیشاب کرے گا۔ نام ان کا بھی نہیں؟ جی ان کا نام بتایا انہوں نے، ان کی امی کا نام فرحین ہے۔ بچے کا نام؟ بچے کا نام نہیں بتایا انہوں نے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ ناظرین سے گزارش ہے کہ جب بھی استخارہ کروانا ہو تو جس کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں آپ، تو ان کا اور ان کی والدہ کا نام اگر آپ پراپر دیں گے تو ہی ظاہر استخارہ تو اسی طرح ہو پائے گا۔ اگر کوئی گنجائش ہے تو آپ دیکھیں۔ ویسے تو اس میں والدہ کا نام، ایک تو ہے مریض، اس کا نام تو اشد ضروری ہے جی، تو جو پیشاب والا معاملہ ہے اس میں تو نام آیا نہیں ہے بچے کا برابر۔ یعنی پھر ان کو یہی ہے کہ جو آپ نے استخارہ ان کے لیے وظیفہ بتایا اس کے مطابق ہے۔ ہماری ویسے ہم نے ایک آسانی کے لیے، انڈیا کے رہنے والوں کی آسانی کے لیے جی ہم نے ایک سروس شروع کی ہے۔ اس سروس سے چاہے تو یہ دونوں حضرات فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی ماہ رمضان المبارک ہے تو اس میں تو ہمارا یہ سروس کا ٹائم، یہ استخارہ سروس ہے ہماری، جی کال کی سروس ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں یہ ٹائم صبح 8 سے لے کر رات 8 بجے تک کا ہے، اچھا، اور علاوہ رمضان کی یہ ٹائم صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہوتا ہے۔ اس میں آپ کال کر لیں، نمبر آپ نوٹ فرما لیں، نیچے اسکرین پر ہو سکتا ہے آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہو۔ نمبر یہ ہے 02268971126۔ یہ نمبر پر آپ صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک، علاوہ رمضان کے اور ماہ رمضان میں 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک آپ کال کر لیں، اپنا مسئلہ بتا دیں، انشاءاللہ عز و جل فون ہی پر آپ کو استخارہ کر کے جواب دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی ان کے لیے استخارہ جو آپ کیا فرمائیں گے؟ اس سے پہلے جاب کے لیے؟ جاب کے لیے جی نام ان کا؟ فرحان خان۔ فرحان خان، جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفصیل بھی نہیں ہے نا کچھ؟ ان کی بھی تفصیلات تو نہیں ہیں۔ کیا جاب ہے، کہاں کر رہے ہیں؟ ایک وظیفہ آپ بیان فرما دیجئے۔ ایک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاک نہیں رہ پاتا اور کچھ ایسا مرض ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ نماز کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو روحانی علاج بیان فرما دیجئے۔ جن کو اس طرح کا مسئلہ ہے اسے چاہیے کہ وہ یا سلامو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی کثرت کرے، اور آپ ایک عمل مزید یہ کر لے کہ روزانہ دن میں کسی بھی ایک وقت 1000 بار 1000 ٹائمز یا حیو یا حیو یا حیو یا اللہ پاک کا نام پڑھ کر پورے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لے، یا پھر اپنے بدن پہ دم کر لے، ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پر اس ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو تکلیف ہے وہ تکلیف انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ جی مزید سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زبیر ہے، میری امی کا نام رجیہ بھی ہے۔ میں یہ مسئلہ جاننا چاہتا ہوں، ہمارے گھر پہ میرے اوپر یا میرے والدین پہ کوئی کرنی کوٹال، سپلی لم، جادو ٹونا یا کوئی رکاوٹ ہے جس سے ہم تنگی میں گھر میں روزی نہیں، اوپر ہی نہیں آتے، بیماری میں تنگس رہتے ہیں، اور روزی کی پریشانی ہے، پیسے کی آوک نہیں ہے، گھر کے مسئلات ہیں، کچھ کام نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے، انشاءاللہ وظیفہ وغیرہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ جی اجاز بھائی کیا فرمائیں گے؟ اس میں تو سب سے پہلے تو کچھ معروضات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے خیالات میں نہ آئے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری روزی نہیں چل رہی ہے، اس طرح کے آپ خیالات میں نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ عمل یہ کر لیں کہ یا لطیفو یہ بہت کثرت کے ساتھ آپ ذکر کیا کریں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب پر جاتے وقت بھی اس کی کثرت کریں، دکان پر آپ کا کاروبار ہے تو کاروبار پر جاتے وقت میں یہ کرے، اس کی کثرت کرے، کاروبار پر بیٹھے ہوئے بھی آپ اس کی کثرت کرتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے روزگار میں جو بھی آپ کو تکلیف آ رہی ہے وہ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی۔ ایک عمل آپ مزید یہ کر لیں کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے اور ایسی جگہ پر کھڑے ہونا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر
چھت بھی نہ ہو. اور کھڑے ہو کر 500 بار آپ پڑھے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. 500 بار پڑھے اول آخر، 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ الکریم روزی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، گھر میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم. ایک بھائی ہیں ہمارے لائیو چیٹ میں سوال کر رہے ہیں کہ میرا نام فہد رضا ہے، میں ناگور راجستھان سے بول رہا ہوں، مجھے دن میں نیند نہیں آتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. ہو سکتا ہے آپ کو رات میں نیند آتی ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، اور نیند دن میں نہیں آتی تو اس کے لیے چلے کوئی وظیفہ بھی لے لیتے ہیں. ویسے دن میں نیند نہ آنا اچھا ہی ہے. اچھا، رات میں اگر نیند نہ آتی ہو کسی کو تو اس کے لیے عمل تو یہ ہے کہ وہ پھر پیر سمیٹ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرے تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. یعنی جب بھی بندہ بعض کے ساتھ اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ سونا چاہتے ہیں، وہ دن میں سوئیں یا رات میں سوئیں، نیند نہیں آتی، کوئی نہ کوئی معاملات رہتے ہیں ساتھ میں، تو یہ وظیفہ جو ہے تب جب بھی وہ سوئیں تب اگر یہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. دن میں بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کو اگر دن میں ہے کرنا ہے وظیفہ، آرام کرنا چاہتا ہے تو وظیفہ کر سکتا ہے. جی، یہ ایک استخارہ اگر آپ فرما دیں. یہ جنہوں نے سوال کیا تھا کہ میں پاک نہیں رہ پاتا، ان کے لیے ان کی طرف سے ایک استخارہ کے لیے بھی ریکویسٹ آئی ہے. ماں کا نام ہے آمینہ اور ان کا نام ہے حاجی سپاہی. ان کا استخارہ ایک تو چاہیے کہ یہ اسی مسئلے میں، جی اسی مسئلے پر. دوسرے نمبر پر ہے فیضان خان، ان کا بھی استخارہ کر کے بتا دیجئے. حاجی سپاہی کی امی کا نام کیا بتائیں؟ حاجی سپاہی کی امی کا نام ہے آمینہ بھی، اور فیضان خان جو ہیں ان کے لیے استخارہ کر دیجئے کہ جو جاب کے لیے چاہتے ہیں کہ فائننس میں میری جاب لگ جائے تو وہ میرے لیے درست ہے یا نہیں. تو ان کی والدہ کا نام ہے گلرخ بی بی. گلرخ، جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آپ جو ہیں ہم سے دعا کے لیے جو کہہ رہے ہیں، میسیج کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، عافیت عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیے انشاءاللہ. دکھیاری امت کے لیے، حضور کی پیاری اور دکھیاری امت کے لیے انشاءاللہ اجتماعی دعا کا سلسلہ بھی ہوگا. دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعا سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. دعا عبادت کا مغز ہے. انشاءاللہ مل کر دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے کام ضرور بن جائیں گے. اور یہاں جو اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، اگر اس کی پابندی کریں گے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہمارے کام ضرور بن جائیں گے. اس کے علاوہ بھی ناظرین، دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو ڈپارٹمنٹ روحانی علاج کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تحت الحمدللہ وطن عزیز ہندوستان میں 350 مقامات پر سٹال لگائے جاتے ہیں. عاشقان رسول یہاں سے فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کرتے ہیں. سر کے درد سے لے کر کینسر کی بیماری تک کے الحمدللہ فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے جہاں پر دعوت اسلامی انڈیا کے جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں بھی عاشقان رسول کے لیے یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ وہ اجتماع کی برکتیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی حضور، استخارہ کے جوابات عطا ہو جائیں. حاجی سپاہی کے یہ پاک نہیں رہ پاتے ہیں اس کے مسئلے میں، تو یہ ان کی جسمانی تکلیف کا ہی اشارہ آ رہا ہے. جی، استخارہ میں بیماری کا ہی معاملہ ہے، یہ وقتی آزمائش ہے. ٹھیک ہے. باقی ایسا کچھ کسی کا کیا وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ میں نہیں ہے الحمدللہ. اور فیضان بن گلرخ بی بی کے استخارہ میں ان کے حق میں جہاں یہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں فائننس ڈپارٹمنٹ میں، تو اس میں بہتر کا اشارہ ہے. اوکے. دونوں کے لیے یہی ہے، استخارہ کا مسئلہ ہمیشہ یاد رکھے کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. کچھ معاملات ہوتے آپ بھی خود غور کر کے پھر فیصلہ کریں. صحیح. جی، مزید اگر کال لے لیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاروبار کے بارے میں مسائل ہے، اس کا بھی آپ روحانی علاج بتا دیجیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کاروبار میں مسائل ہیں، اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. کاروباری مسائل کے لیے ابھی 2 روحانی علاج تو عرض کیے تھے جی. کہ ایک تو یا لطیفوں کی کثرت کریں، چلتے ٹھیک ہے. پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پہ خاص کر کے جاتے وقت میں جی. یہ اس کی کثرت کریں. اور ایک عمل جو یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے یہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل کاروباری تکلیف پریشانیاں یہ سب دور ہو جائے گی. اور ایک عمل مزید یہ بھی کر لے کہ اگر آفت ہے، بیماری، بے روزگاری یا کاروبار کا صحیح نہ چلنے کا معاملہ ہے جی. تو یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی بھی کثرت کی جا سکتی ہے. اس سے بھی انشاءاللہ کاروباری مسائل دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. جن عاشقان رسول نے ہمارے اس پروگرام میں ہم سے رابطہ کیا اور اعداد و وظائف حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ کریم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، سب کے لیے بہتر معاملہ فرمائے. اب انشاءاللہ الکریم اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوگا. تمام عاشقان رسول سے عرض ہے، ایف جی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے دعا میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ عز و جل ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، دعاؤں کی قبولیت کی مبارک ساعتیں ہیں. تو ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی پریشانیوں میں راحت عطا کرنے والا ہے، تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہم جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے پروردگار ہم سب کا ہاتھ اٹھانا قبول فرما لے. یا اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. ہمارے ماہ رمضان کے صدقے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ لوگوں کے سامنے کیے چھپ کے کیے سارے گناہوں کو بخش دے. آمین. ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز دے. آمین. تجھے عشر مغفرت کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے. آمین. ہمارے بھائی بہنوں کی، استاذ و پیر کی، والدین کی، مرحومین دوست و احباب رشتہ داروں کی مغفرت کر دے. آمین. یا اللہ ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرما. آمین. ماہ رمضان کی عزت و حرمت اس کی تعظیم کرنا بھی نصیب فرما. آمین. یا اللہ عز و جل خوب عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرما. آمین. یا اللہ پاک جتنے پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا میسیج کے ذریعے، اپنے وائس میسیج کے ذریعے، تو سب کے حال زار پر رحم فرما دے. آمین. جو کاروباری تکلیف میں گھرے ہیں انہیں کاروبار کی تکلیفوں سے نجات دے دے. آمین. کاروبار بہتر فرما دے. کاروبار میں برکت عطا فرما دے. آمین. ایک چھوٹا بچہ ہے جس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، دماغی حالت بھی درست نہیں ہے، تو ہی شافی الامراض ہے مولا. ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی ہم سے بہتر تو جانتا ہے. یا پاک پروردگار اس بچے کو شفا عطا فرما دے. آمین. اس بچے کو اس کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. راحت کا سامان کر دے. آمین. کرم کی نظر فرما دے. یا اللہ عز و جل کسی کا کام میں دل نہ لگنے کا مسئلہ ہے، کام میں دل لگنا شروع ہو جائے. آمین. یا اللہ کچھ نکاح کے انتظار میں ہوں گے ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا کر دے. آمین. جتنے بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے. آمین. دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے. آمین. یا اللہ عز و جل کسی کی آنکھوں کی تکلیف کا مسئلہ ہے تو وہ تکلیف بھی دور فرما دے. آمین. ہم سب کی یا اللہ عز و جل جو بھی تکلیفیں ہیں، جو تکلیفیں تیرے سامنے بیان کر دی، کچھ تکلیفیں دل میں ہیں جو بیان نہ کی جا سکی، مولا تو سب جانتا ہے، تو علیم و خبیر ہے، دل کے حال پر بھی تو خبر رکھتا ہے. یا اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما دے. آمین. سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین. آمین آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.